سب کو سلام. جس علاقے میں یہاں کھڑا ہوں، میں اس علاقے کی جو سیاسی جو اس کی حیثیت ہے اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو خدا کی قسم میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس علاقے کے اندر جس طریقے سے سیاستدانوں کا ایک گروپ تھی کہ آج اتنا بڑا پنڈال، اتنا بڑا استقبال یہ لوگ یہاں پہ کر لیں گے. میں قسم اٹھا کے میں نے بات کی ہے، اس لیے کہ میں اس علاقے کی نیچر کا واقف ہوں، یہاں کی سیاسی جماعتوں کا واقف ہوں، یہاں کے حکمرانوں کا واقف ہوں. وہ میرے میں سے ہی ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں. لیکن جو ہمارا یہ بینر پیچھے لگا ہوا ہے کہ بیداری عوامی شعور حقوق کی جو بات ہم کر رہے ہیں، یہ بینر تو ہم نے لگا دیا لیکن شعور آپ کو مل گیا. وہ شعور تھا کہ آپ ان حکمرانوں سے سائڈ پہ ہو گئے، آپ نے جو چیز بہتر سمجھی اور آپ یہاں پہ آئے. اس وقت تک آپ یہ بات سن رہے ہیں. ہم نے کوئی یہاں پہ سیاسی بات نہیں کی، نہ ہی ہم نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ وہ برے ہی وہ اچھے ہیں، یا کون سی جماعت بری ہے کون سی اچھی ہے. ہم جو آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کسے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، اوپن طریقے سے، کمروں میں چھپ کے نہیں کر رہے. ہم اپنی دلی باتیں ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، اپنے مسائل ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہیں. اور مسائل ڈسکس کرنے کی بیسک وجہ کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو وہ شعور حاصل ہو گیا ہے کہ جو 76 سالوں سے ہمارے پاس نہیں تھا. یہ کریڈٹ جاتا ہے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو، اور اس کے سہرے کی جب بات کرتے ہیں تو وہ سہرا جاتا ہے پونچھ ڈویژن کو، مظفر آباد کو، میرپور کو. لیکن ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ پونچھ ڈویژن سے. اور میں فخر محسوس کرتا ہوں، میں پورے پنڈال میں جب یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں پونچھ ڈویژن پہ فخر ہے کہ وہاں پہ مزاحمت کار پیدا ہوئے اور ہمیشہ انہوں نے مزاحمت کی. اب یہ بات ہم اتنی آسانی سے کر رہے ہیں اور دل سے قبول کر رہے ہیں. 1 سال پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ 1 سال پہلے ہمیں وہ شعور حاصل نہیں تھا جو جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم نے ہمیں دیا. 1 سال پہلے جب یہ ایکشن کمیٹی بنی تو ہماری بھی آپس میں دوریاں تھی. ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو آپس میں ایک یقین نہیں تھا، اعتماد نہیں تھا. وجہ کیا تھی کہ 76 سالوں کی وہ دوریاں جو ہمارے حکمرانوں نے اپنے مفادات کے لیے ہمارے اندر ڈال کے رکھی. لیکن جس وقت ہمارا اعتماد بحال ہو گیا، اب یہ سر نیچے لاتے اوپر کر لیں. وہ حکمران، وہ اسٹیبلشمنٹ کے گماشتے جو صرف اور صرف پاک ووٹی کے لیے، جس کو کہتے ہیں پوری بحث کو جو ہے وہ ذبح کر دیتے. میں ان کی مثال دوں گا کہ وہ جو مرضی کر لیں. اب وہ ہمیں تقسیم نہیں کر سکتے. یہ میرا ایمان ہے. اور ایک بات ہمیشہ میں اور کہتا ہوں، میں ہمیشہ اپنی بات کروں گا کہ شوکت نواز میر بک گیا، مر گیا، لیکن میرا ایمان ہے یہ تحریک کبھی ختم نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ یہ تحریک آپ لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے. ہم جو مرضی کر لیں، ہم نے شعور دینا تھا، دے دیا. اب اس تحریک کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. ہاں، اس کو ہم ایک نظام کے اندر لے کے چل سکتے ہیں. وہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں نے ایکشن کمیٹی کے اوپر اعتماد کیا، ہماری ہر کال کو لبیک کیا، اور پرامن طریقے سے ہم یہ تحریک لے کے آگے چل رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کا شکریہ اور آپ کی مہربانی ہے. اور خاص طور پہ ہمارے ان اوورسیز بھائیوں کی جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں اپنے روزگار کے سلسلے میں، لیکن وہ اس ایکشن کمیٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں ہر وقت اچھے مشورے دے رہے ہیں. جب ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آیا تو وہ بیرون ملک جہاں جہاں بیسیا ہے وہاں پہ بیٹھے اور انہیں مظاہرے کیے، تبھی جا کے ان کے کان پہ جوں نہیں کیا، ورنہ یہ قابو نہیں آتے تھے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا، کچھ چیزیں پبلک تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک بات کروں گا کہ مذاکرات ہوئے، کہیں بیٹھا اکیلا تھا، بڑی باتیں کی گئی توڑنے کے لیے. ایک بات بار بار کی جا رہی تھی، شوکت صاحب یہ 23 ارب روپیہ آپ کی وجہ سے آیا، یہ 23 ارب روپیہ مظفر آباد والوں کی وجہ سے آیا. اور میں نے کہا نہیں، ہماری وجہ سے نہیں آیا، میری وجہ سے نہیں آیا. البن جو بات کر رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا.
بار بار جب وہ یہ کہنے لگا تنگ آ گیا میں نے کہا سرکار یہ 23 ارب روپیہ جو ہے نا میرے ماسیروں کی وجہ سے آیا، لوگوں میں یہ بات۔ اب جگہ ایسی تھی کہ میں اس کو اگلی تھریڈ نہیں دے سکتا تھا، میں اکیلا تھا، انہی کے قبضے میں تھا، تو میں تمر کا یہ جو ہے نا چھوٹا میں اس کا بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کو آدھا ہی راستہ بتایا کہ یہ 23 ارب روپیہ میرے ماسیروں کی وجہ سے آیا، میری وجہ سے نہیں آیا۔ ہاں سنبھالا ہے ہم نے، جب آیا سنبھالنے کی ہم نے کوشش کی کہ 3 لاشیں موجود تھیں، ہمارے 3 شہداء کی لاشیں موجود تھیں، ہم نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا، ہم نے تمام لوگوں کے غصے کو سنبھالا، ان کی ناراضگیاں ہم نے افورڈ کی، لیکن ہم نے اس ریاست کو اور اپنے ٹارگٹ کو جو ہے وہ خراب نہیں ہونے دیا، اور ہم نے دونوں چیزیں حاصل کی۔ ہماری نیت ٹھیک تھی، ہمارے کئی لوگ اس وقت جذباتی تھے جو ہم سے ناراض ہوئے، لیکن ہماری نیت ٹھیک تھی، ہم نے وہ ٹارگٹ اچیو کیا۔ ہاں ابھی وہ ٹارگٹ ہمارے مکمل نہیں ہوئے، اس سے پہلے جتنے مقررین بات کر گئے ہیں میں تمام کی باتوں کو جو ہے میں وہ سیکنڈ کروں گا، اور بالکل میں اس کو من تسلیم کرتا ہوں۔ ابھی ہمارا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اس کے اندر باقی چیزیں بہت بقایا پڑی ہوئی ہیں، وہ چیزیں کس طرح پوری ہوں گی کہ آپ لوگ جڑے رہیں گے۔ اگر آپ لوگوں میں تقسیم ہو گئی جس کام میں یہ لگے ہوئے ہیں تو ہم اپنا ٹارگٹ مکمل نہیں کر سکیں گے، لیکن پھر میں یہ بات کہتا ہوں کہ میرا ایمان یہی ہے کہ یہ آپ کو تقسیم کرنے کی جتنی بھی کوشش کر لیں یہ آپ کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ یہ اس کمیٹی کو جتنی دفعہ بھی توڑنے کی کوشش کر لیں یہ کمیٹی اب ٹوٹے گی نہیں۔ اس کا اگر کوئی ممبر بکے گا، اس کمیٹی کے خلاف بات کرے گا، وہ چاہے شوکت نواز میر بھی کیوں نہ ہو، سر عام اس کو لوگ جوتے ماریں گے، سر عام۔ یہ میری بات یاد رکھنا، کوئی بھی نہیں چھوڑے گا اس کو۔ اس لیے کہ یہ کمیٹی جو ہے نا یہ بڑے ہی ایک وہ کہہ لیں کہ بڑے صاف